بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی بنیاد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے آج سے کم و بیش 42 ایئرز پہلے اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ آرگنائزیشن اپنی نوعیت کی پاکستان میں کام کرنے والی بہت ساری جماعتوں سے مختلف ہے، اور یہ یقیناً اس سے تو بہر صورت مختلف ہے جو ہم تصور میڈیا کے ذریعے سمجھتے یا دیکھتے ہیں۔ میڈیا کی رپورٹنگ تحریک منہاج القرآن کے اس سارے کام کا احاطہ نہیں کرتی، نہ ہی کر سکتی ہے، اور اس سے تو بخوبی آپ لوگ آگاہ ہوں گے اتنے عرصے میں کہ جس نوعیت کی میڈیا کی رپورٹنگ ہے، سیاسی موضوعات کے حوالے سے، دینی موضوعات کے حوالے سے، اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ طبقات میں میڈیا بھی تقسیم ہے، اور کوئی ایک جانب کی بات کرتا ہے، کوئی دوسری جانب کی بات کرتا ہے، تو یعنی میڈیا کی رپورٹنگ ہمیشہ سے بائسڈ ہے اور خاص مقاصد کے لیے میڈیا استعمال ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ کبھی بھی صحیح امیج نہ کسی شخصیت کا، نہ کسی ادارے کا یا کسی تحریک کا کام صحیح معنوں میں میڈیا کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں لا پاتا۔ وہ اپنی خاص مقصد اور سوچ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی تحریک منہاج القرآن کو یا شیخ الاسلام کی ذات کو میڈیا کی نظر سے جانا یا میڈیا کے ذریعے جاننے کی کوشش کی ہے، تو یوں کہہ لیں کہ وہ پوری طرح آگہی نہیں رکھتے۔ جب آپ لوگ خود اس وزٹ کے نتیجے میں بہت سارے پروجیکٹس کو ملاحظہ فرمائیں گے، شیخ الاسلام کی شخصیت کو دیکھیں گے، اور بلکہ میں دعوت دیتا ہوں کہ جب آپ لوگ اس نشست سے اٹھیں تو اس ہال کو چھوڑنے سے پہلے بائیں جانب سے آپ ایک یہ پکٹورل گیلری کا وزٹ بھی آغاز فرمائیں یہاں سے، اور اس ہال سے نکلنے سے پہلے ایک راؤنڈ ان تصاویر کا بھی لازم لگاتے ہوئے تشریف لے جائیں۔ یہ تصاویر کی شکل میں شیخ الاسلام کی زندگی کے 72 سال اور تحریک منہاج القرآن کے 42 ایئرز کے ایک سفر کو کور کرتی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کن کن ادوار اور مراحل سے تحریک منہاج القرآن گزری ہے، اور شیخ الاسلام کے فکر کا ارتقاء کیا ہے، اور کیسے مختلف ادوار میں کنٹریبیوشنز کرتے ہوئے وہ آج پوری دنیا میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ میں کچھ آرگنائزیشن اور منہاج القرآن کے حوالے سے گزارشات عرض کرتا چلوں۔ 1980 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جہاں پر مذہبی جماعتیں بھی کام کر رہی تھیں، سیاسی جماعتیں بھی ایگزسٹ کرتی تھیں، مدارس بھی ایگزسٹ کرتے تھے، مشائخ، خانقاہیں، دربار بھی ایگزسٹ کرتے تھے، فلاحی تنظیمیں بھی ایگزسٹ کرتی تھیں، اور ہر کوئی پھر سیکولر ماڈرن سکولز بھی لوگوں نے بنا رکھے تھے، اور مذہبی مدارس بھی بنا رکھے تھے، مساجد بھی تھیں، یعنی ہر ادارہ اپنی اپنی نوعیت کا کام تو کر رہا تھا، لیکن کوئی ایک ایسی تنظیم نہیں تھی جس کے اندر یہ تمام کام جمع ہوتے ہوں، جامعیت نہیں تھی۔ جو مدارس چلانے والی مذہبی تنظیمیں تھیں وہ صرف مدرسہ چلاتی تھی، اور ان کی سوچ وہیں تک محدود تھی، سیکولر تنظیموں، سیکولر سکولز کو کافر جاننا۔ جو ماڈرن سیکولر سکولز چلانے والے تھے وہ مدارس کو جاہل جانتے تھے کہ یہ صرف دین کی کچھ باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کی خبر نہیں۔ جو سیاسی تنظیمیں تھیں وہ صرف سیاست کرنا جانتی ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں تو وہ فلاحی ادارہ جات چلا رہی ہیں، تو محدود تھی یہ ساری چیز۔ دو تین، اور وہ زمانہ تھا جس کے اندر فرقہ واریت بھی اپنے عروج پر تھی۔ آپ ذرا 80 کی دہائی جو لوگ ہمارے اس دور کے اندر باشعور عمر میں تھے تو وہ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ یہ 80 کی دہائی پاکستان میں 70 اور 80 کی دہائی فرقہ واریت کا عروج تھا۔ شیعہ سنی ایک دوسرے کو کافر کہنے کے نعرے، اس فرقہ واریت کے نام پر قتل و غارت تھی، کتنی قتل و غارت عام تھی اس زمانے میں اس موضوع پر۔
جلاؤ گھراؤ، جھگڑے فساد شہروں کے درمیان، مساجد کے اندر ایک دوسرے کے مسلک کو برداشت نہ کرنا اور نکال دینا مساجد سے، اتنی زیادہ تنگی اور ترش تعلقات تھے مسالک کے درمیان اس دور کے اندر۔ یہ اس دور میں شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کی ایک خاص مقصد کی خاطر بنیاد رکھی۔ ایک آپ نے فرمایا کہ منہاج القرآن کی بنیاد اتحاد امت کے اصول پر قائم ہے، کہ یہ ہر فرقہ واریت سے بلند ہے اور اتحاد امت کے درس پر قائم ہے، کہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں گے۔ ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا مقصد اور مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام عقائد سب کے یکجا ہو جائیں، جو کہ پاسبل نہیں ہے، نہیں ہو سکتے۔ اہل تشیع ہیں تو وہ اپنے عقائد رکھتے ہیں، وہ کسی سنی کے لیے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے۔ سنی ہیں وہ اہل تشیع کے لیے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے۔ کسی کا تعلق دیوبند سے ہے، وہ دوسرے طبقے کے لیے اپنا عقیدہ تو نہیں چھوڑے گا۔ کوئی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو وہ ان کے لیے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اتحاد امت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے اپنے عقائد کو چھوڑ کر ایک عقیدے پہ جمع ہو جائیں، تو یہ تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ تو اتحاد امت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اپنے علمی ڈفرینسز کو رکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو عزت، احترام اور محبت کے رشتے میں یوں جڑ جائیں کہ جھگڑے اور فساد ختم ہو جائیں، اور ایک پلیٹ فارم پر اپنے اپنے ڈفرینسز کے ساتھ بھی ہو جائیں موجود، اور جو کامنالٹیز ہیں آپ کی ان کے اوپر جمع ہو جائیں۔ یعنی کامنالٹیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑی کون سی کامنالٹی ہے تمام مسالک کے درمیان؟ امن عامہ کی خواہش سے زیادہ کون سی بڑی کامنالٹی ہو سکتی ہے؟ دینی تعلیم سے زیادہ علم ہے، ملک کی فلاح ہے، ترقی ہے، بہتری ہے، ان سے زیادہ بہتر کامنالٹیز کیا ہو سکتی؟ تو ان کامنالٹیز پر، اتحاد امت پر آپ نے فرمایا کہ میں تمام مسالک اور طبقات کو جمع کروں گا، اپنے اپنے عقیدے بھلا رکھیں، لیکن یہ جھگڑا فساد قتل و غارت بند ہو۔ یہ وہ پہلا تصور تھا۔ دوسرا، تحریک منہاج القرآن نے مساجد نہیں بنائی۔ اب یہ لوگ جو دور دراز بیٹھے دیکھتے ہیں منہاج القرآن کو اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے کہ منہاج القرآن کی آغاز مساجد نہیں ہے، نہ یہ وہ رسمی چلنے والی مذہبی جماعتوں کی طرح جماعت ہے، نہ یہ رسماً چلنے والی سیاسی جماعتوں کی طرح جماعت ہے، نہ اس نے وہ کنونشنل نوعیت کے مدارس بنائے۔ یہ اپنی ذات میں ایک بالکل منفرد ماڈل ہے جو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس نے وہ کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہمارے دور کے اندر، اس کا کچھ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اس تصور، اتحاد امت کے تصور پر اس کی بنیاد رکھی، اور آغاز آپ نے فرمایا کہ میں تعلیمی ادارے قائم کروں گا، کیونکہ آپ نے تشخیص فرمائی کہ ایک قوم جو مسلکی بنیادوں پر تقسیم ہے، سیاسی بنیادوں پر تقسیم ہے، معاشی بنیادوں پر تقسیم ہے، ان سب کو یکجا کر کے ایک قوم اگر بنانا ہے تو پھر وہ ایک نصاب کے ذریعے وجود میں آئے گی، تبھی یہ قوم ایک قوم بن سکے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ اس ایک نصاب کو پڑھائے جانے کے لیے تعلیمی ادارہ جات موجود ہونا ضروری ہیں، جہاں پہ وہ فکر ایک پوری قوم کو دی جا سکے۔ تو آپ نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے تحت جن پہلے سیٹ آف انسٹیٹیوشنز کا آغاز فرمایا وہ سکولز اور کالجز تھے، سٹینڈرڈ تعلیم کا، اور اس کے اندر آپ نے امن کی تعلیم دی۔ اس کے اندر آپ نے یہ سلوگن ارشاد فرمایا کہ یہاں پر تعلیم تو ماڈرن سائنسز کی ہوگی، لیکن بچوں کو کردار محمدی دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تربیت یافتہ بنائیں گے ان کو، ان کا اخلاق، ان کا کردار وہ مسلمانانہ ہوگا، لیکن تعلیم ان کی ماڈرن ہوگی تاکہ وہ دنیا کی رفتار کے ساتھ چل سکیں، لیکن اپنے اخلاق و کردار کے اندر اجلے ستھرے مسلمان ہونے چاہیے، تربیت یافتہ۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے تعلیمی ادارہ جات کا قیام عمل میں لائے۔ اس کے ساتھ
اپنے دروس اور خطابات کے ذریعے لوگوں کی تربیت، ان کے اندر سے فرقہ واریت کا خاتمہ، نفرت کا خاتمہ. یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام کی 52 ایئرز کی سٹرگل میں کبھی کسی ایک خطاب میں، ان کے 10,000 خطابات شیخ الاسلام کے ویڈیو ریکارڈڈ ہے اور آڈیو ریکارڈڈ ہے. 10,000 کسی ایک خطاب کے اندر کسی ایک شخصیت کا نام لے کر آپ نے کبھی کسی کو سخت لفظ نہیں ارشاد فرمایا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی مسلک کو بھی گالی نہیں دی. صرف محبت کا پیغام آپ نے دیا ہے، کیونکہ آپ کی مکمل فکر ہی نفرت کا خاتمہ اور محبت کے فروغ پر قائم ہے، تاکہ امت میں اتحاد واپس آ جائے. یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن کا واحد پلیٹ فارم اس دور میں ہے کہ جس کے سٹیج پر ہر طبقہ فکر آپ کو نظر آتا ہے، اور ہر آدمی یہاں پر اپنی عزت محسوس کرتا ہے. کسی کو برا نہیں کہا جاتا. برے عقائد ہیں تو عقائد کو برا سمجھا جائے گا، لیکن ان کے ماننے والے کو نہیں. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرض کو برا جانو، مریض کو برا نہ جانو، اس کو قریب کرو اور مرض کا علاج کرو. تو اس تصور کے ساتھ آپ نے اس کا آغاز کیا. پھر مختلف فورمز وجود میں آتے رہے، یہاں تک کہ پورے ملک میں اس وقت 650 سے زائد سکولز اور کالجز منہاج القرآن چلا رہا ہے، جس میں اس وقت 1.25 لاکھ بچہ پڑھتا ہے. کتنا؟ 1.25 لاکھ بچہ، اور 50% سے زائد شاید نیڈ بیسڈ اسکالرشپس اور ڈونیشنز پر پڑھتا ہے. تو غریب طبقات کے اندر اس تعلیم کو شاید ہی کوئی اسکول ہو جس کی فیس ماہانہ 1500 یا 2000 سے زیادہ ہو، اس مہنگائی کے دور میں بھی. اس طرح آپ نے اس خدمت کو پھر ان سکولز کے ذریعے کم و بیش 15,000 سے زائد خاندانوں کو روزگار بھی میسر آیا ہے. اساتذہ ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، یعنی 15,000 گھروں کا چولہا بھی جلتا ہے اس سے. یہ وہ خدمت اس دور میں پریکٹیکل اور ٹینجیبل منہاج القرآن نے کی ہے، یعنی 1.25 لاکھ بچوں تک تعلیم کا بھی زیور پہنچایا اور 15,000 گھروں کو برسر روزگار بھی کیا ہے. پھر یہاں پر اکتفا نہیں کیا، پھر اس کے ساتھ آپ نے ویلفیئر اور فلاحی کاموں کی بھی ایک بنیاد رکھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے، جہاں پر مختلف آرفن کیئر ہومز، جن کو سادہ زبان میں یتیم خانے کہتے ہیں، وہ معیاری نوعیت کے ایسے ادارے قائم کیے یہاں پر یتیم بچوں کی پرورش اور کفالت کا سب سے بہترین نظام ہے. لاہور ہو، کراچی ہو، سیالکوٹ ہو، وزیر آباد ہو، دیگر شہروں کے اندر بھی تیزی کے ساتھ وہ آرفن کیئر ہومز کا ایک نیٹ ورک قائم ہوا. 5,000 غریب خاندانوں کی اجتماعی شادیوں کے ذریعے ان کے زیور اور فرنیچرز وغیرہ کی وہ خدمت بھی انجام دی جا چکی ہے اور کنٹینیوسلی دی جاتی ہے سالانہ بنیادوں پر. اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں واٹر پمپس کا انعقاد کیا گیا ہے. اب یہ ٹرکی ہے، سیریا ہے جہاں زلزلہ آیا ہے، کشمیر کے پہلے زلزلے جتنے آئے، فلڈز کے اندر، ہر جگہ پر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن فلاحی کاموں میں آپ کو سر فہرست نظر آئے گی. تو وہ تعلیمی ادارہ جات کے ساتھ وہ بھی ایکٹیو ہو گیا. مذہبی خدمت کی میں نے تصور آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اتحاد امت پر قائم ہے، اس میں فرقہ واریت اور گالی گلوچ نہیں ہے، محبت کی بات ہے. علمی فکری لٹریچر کی بات کریں تو آپ کو شخصیات ملتی ہیں، کسی نے بڑے بڑے اسکالرز علماء ہیں، کسی نے 2 کتابیں لکھی ہیں، کسی نے 4 لکھی ہیں پوری زندگی کے اندر. شیخ الاسلام جیسی شخصیت ہے، اب تک ان کی 650 سے زائد کتابیں چھپ چکی ہیں، یعنی 2 4 5 10 12 کا ڈیفرنس بھی نہیں ہے، یہ سینکڑوں کا ڈیفرنس ہے کہ جو امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں. پھر مختلف شخصیات، علماء کرام کو، مختلف مذہبی شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میں کام ہے تو پاکستان میں انجام دے رہے ہیں، کوئی انڈیا کی شخصیت ہے تو انڈیا میں کام کرتی ہے. ایسی آپ کو جامع شخصیت نظر نہیں آتی کہ پوری دنیا میں 100 ملکوں میں جس نے کام کیا ہو اور 100 ملکوں کی اقوام میں کام کر رہی ہو. وہ انسٹیٹیوشنز کی بنیاد.
پھر منہاج یونیورسٹی لاہور، جس کا آپ لوگ وزٹ بھی فرمائیں گے انشاءاللہ، عظیم الشان ایک چارٹرڈ یونیورسٹی کی بنیاد آپ نے 1986 میں رکھی. آج اس میں 15,000 اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے. 150 سے زائد انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں. سوشل سائنسز، ہیومینٹیز، انجینئرنگ، الائیڈ ہیلتھ سائنسز، سافٹ ویئر انجینئرنگ، لا، کرمینالوجی، سائنسز، دنیا جہاں کی آپ جو ڈگری دیکھ لیں 150 ڈگریز وہاں کروائی جاتی ہیں. 15,000 اسٹوڈنٹ ہیں، 1,000 اساتذہ کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے اور بہترین معیاری یونیورسٹی ہے. پھر اس طرف بھی آپ نے ملک پاکستان میں اس وقت درجنوں کی تعداد میں چھوٹے ہاسپٹلز، جس کو زچہ بچہ ہاسپٹل کہتے ہیں، ڈسپینسریز ہیں، میڈیکل گروپس کیمپس ہیں، ان مختلف شہروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک نیٹ ورک ہے. پھر اسی طرح پاکستان سے باہر انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، افریقہ میں، یورپ میں، دنیا کے 100 ملکوں میں اسی طرح کی خدمت منہاج القرآن انجام دے رہی ہے اور ہزارہ کی تعداد میں لوگ وابستہ ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اس فکر سے آراستہ ہو رہے ہیں. تو جس طرح ہر پہلو کو شیخ الاسلام نے اپنی زندگی میں آپ نے ٹچ فرمایا اور اس تک لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، اسی طرح سیاسی محاذ پہ بھی آپ نے خدمت انجام دی اور وہ ایک سٹرگل پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی بھی فرمائی، ایک فکر دی، حقوق کی فکر دی، دستور کے اطلاق کی اور اس کی ایگزیکیوشن کی فکر دی. اس سے اب بعد ازاں آپ نے ایک زندگی کے 30 سال اس سٹرگل کو دینے کے بعد اب وہ سیاسی سٹرگل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان فرما دیا اور اب خصوصیت کے ساتھ آپ اپنی باقی دینی امور اور کاموں میں مصروف ہو گئے. لیکن اس طرح میں نے مثال دی کہ ہر ایک جہت اور پہلو کو آپ نے ٹچ فرمایا. کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کو اور میرے دین کو وہی شخص فائدہ پہنچا سکتا ہے جو میرے دین اور میری امت کو تمام پہلوؤں سے اس کی خدمت انجام دے. کیا فرمایا؟ کہ وہی شخص میرے دین کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ جو تمام پہلوؤں سے میرے دین کی خدمت کرے. تو در حقیقت شیخ الاسلام نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ان تمام جہات کو کور کرنے کی کوشش فرمائی، ہر وہ پہلو جو متعلق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت سے، چاہے پھر وہ دین ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے ویلفیئر ہو، ہیلتھ ہو، یتیم بچوں کی کفالت ہو، بین الاقوامی سطح پر ادارہ جات کا قیام ہو، مساجد، انسٹیٹیوشنز ہوں، تو وہ ایک سلسلہ. بعد ازاں ان سکولز کے علاوہ پھر مدارس کا ایک بہت بڑا ایک ایریا خالی تھا جہاں پر یہ درس نظامی کے نام سے 300 سال پرانا نصاب رائج تھا. کتنا پرانا؟ 300 سال سے مدارس کا نصاب ہی تبدیل نہیں ہوا تھا. تو علماء میں جدت کہاں سے آتی؟ علماء میں جدید مسائل کا حل کہاں سے آتا؟ ہم وہ شکوہ تو بیٹھ کے کرتے تھے کہ ہماری مساجد پہ جب خطابات ہوتے ہیں تو یہ پرانی باتیں کیوں کرتے ہیں، ان کی باتیں ہمارے نوجوانوں کو کیوں نہیں ایڈریس کرتی، ہمارے نوجوانوں کے سوالوں کا جواب یہ کیوں نہیں دے پاتے علماء. وہ کہاں سے دیتے کہ وہ جو نصاب پڑھ کے عالم دین بن رہے ہیں وہ نصاب 300 سال پرانا ہے. اس کے برعکس جو یونیورسٹی کالجز سے بچے پڑھ کے آتے ہیں ان کا نصاب ہر 6 ماہ بعد ریوائز ہو رہا ہے، ہر سال بعد ریوائز ہو رہا ہے، نئی سے نئی کیس سٹڈیز اس کے اندر ایڈ کی جاتی ہیں، نئی تحقیقیں اس کے اندر ایڈ کی جاتی ہیں، اور علم دین پڑھنے والے 300 سال پرانی چیز پڑھ رہے ہیں. یعنی 300 سال میں جتنی نئی کتابیں چھپی ہیں اس میں سے کچھ نہیں تھا. یہاں تک کہ اس درس نظامی کے نصاب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی نہیں پڑھائی جا رہی تھی، جس سے علماء نے مینرز سیکھنے تھے، حضور کا اخلاق سیکھنا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات زندگی میں وہ بھی نصاب کا حصہ نہیں تھے. تو 300 سال، اب یہ بھی ایک بہت بڑا خالی ایریا تھا. پھر جس طرح پاکستان میں مختلف وفاق چل رہے ہیں، جس طرح تنظیم المدارس ہے، وفاق المدارس ہے،
اتحاد المدارس ہے، مختلف ناموں سے مسالک کے. اس طرح پھر حکومت پاکستان کی طرف سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کو نظام المدارس کے نام سے اپنا وفاق بھی مل گیا، بورڈ، مدرسہ بورڈ، کچھ سال پہلے. تو جس طرح ہر فیلڈ کے اندر جدت منہاج القرآن نے اور شیخ الاسلام نے دی، اسی طرح مدارس کے اندر بھی سکولز تو پہلے بنا چکے تھے 650، اب مدارس کے اندر بھی پھر جدت دیتے ہوئے شیخ الاسلام نے 300 سال کے بعد علم دین اور مدارس کے نصاب کو ریوائز کیا. یہ بھی خدمت اللہ پاک نے منہاج القرآن کے ذریعے دی. اور آج نظام المدارس سے پورے پاکستان میں 1700 مدارس وابستہ ہو گیا 2 سال کے اندر. اور وہاں پر کمپیوٹر انٹروڈیوس کروایا گیا، علماء کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں. انگلش لینگویج انٹروڈیوس کروائی گئی ہے مدارس کے اندر تاکہ علماء اب نوجوانوں کی زبان بھی بولیں. تقابل ادیان کے مضامین بھی ایڈ کروائے گئے ہیں تاکہ ان کے اندر وسعت اور نرمی پیدا ہو، امن پسندی کی خواہش پیدا ہو. تو اس طرح کے ایریاز کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. غرض بہت سارے ایونیوز ہیں جس کی سطح پر اللہ پاک نے منہاج القرآن کو لاسٹ 42 ایئرز کے اندر کامیابی سے نوازا ہے. اور صرف یہ نہیں، ملک پاکستان میں منہاج القرآن انٹرنیشنل واحد فلاحی تنظیم ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ نہ یہ مذہبی جماعتوں کی طرح سے مذہبی جماعت ہے، نہ سیاسی جماعتوں کی طرح صرف سیاسی جماعت ہے، نہ ہی فلاحی تنظیموں کی طرح صرف فلاحی تنظیم ہے، بلکہ یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی کائنات رکھتی ہے. فلاحی پروجیکٹس کی بھی الگ ٹیمز ہیں جو کام کرتی رہتی ہیں، مذہبی امور انجام دینے والی الگ ٹیمز ہیں جو کرتی ہیں، پھر تعلیمی خدمات انجام دینے والی اداروں کو چلانے والی الگ ٹیمز ہیں، پھر مدرسہ چلانے والی الگ ٹیمز ہیں. تو جس آدمی کا جو ذوق ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق منہاج القرآن سے وابستہ ہو سکتا ہے. اس کو قید نہیں ہے کہ اگر وہ منہاج القرآن سے وابستہ ہے تو اس کو سیاست بھی لازماً کرنی ہے. نہیں، وہ جس پہلو سے چاہے کہ میں منہاج القرآن سے وابستہ ہو جاؤں، میں سیاسی رغبت نہیں رکھتا لیکن میں مذہبی ذوق رکھتا ہوں منہاج القرآن والا، تو وہ مذہب پسند کر لے. میں فلاحی کام کرنا چاہتا ہوں تو کر لے. مثال کے طور پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ، وہ پیپلز پارٹی کی خود اپنی ایک بڑی سیاسی جماعت کی سربراہ تھیں، ملک میں چلا رہی تھیں، لیکن شیخ الاسلام کی شخصیت اور منہاج القرآن کو دیکھا. کئی بار ادھر مرکز میں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر آئیں، دیکھ کر 2004 میں منہاج القرآن کی لائف ممبر بن گئی. انہوں نے کہا کہ بے شک میری سیاسی جماعت اپنی ہے، وہ میری سیاسی جماعت بڑی ہوگی آپ کی سیاسی جماعت سے، لیکن آپ کا جو دین کا کام ہے اور فلاحی کام ہے اس سے میں اتنی متاثر ہوں کہ میں دین اور فلاحی کام کے حوالے سے آپ کی ممبر بننا چاہتی. وہ لائف ممبر بن گئی، یہاں تک کہ وہ لائف ممبرشپ کا وہ سرٹیفکیٹ لے کے آج بھی ان کے گھر پہ لٹکا ہوا ہے. ہاں، ان کے سیاسی اور معاشی معاملات سے ہم لوگ بھی خاص رغبت نہیں رکھتے، پیپلز پارٹی کا جو رجحان ہے، لیکن انہوں نے دینی حوالے سے اور فلاحی کاموں کے حوالے سے رغبت رکھی اور ممبر بن گئی. اسی طرح معروف باکسر آپ نے نام سن رکھا ہوگا، ہوتے تھے محمد علی کلے. کس کس نے سن رکھا ہے؟ انٹرنیشنل امریکن معروف بڑا نام، منہاج القرآن کے لائف ممبر تھے. 1984 سے شیخ الاسلام کی فکر سے ان آشنائی ہوئی، ادھر تشریف لائے اور شیخ الاسلام کو بلا کے ہوسٹ کیا. اور اس طرح کی بہت معروف شخصیات کی ایک طویل فہرست ہے کہ جنہوں نے شیخ الاسلام کو جانا اور ان کی شخصیت کو دیکھا، منہاج القرآن کے کام کو دیکھا، اس سے جڑ گئے، وابستہ ہو گئے. پوری دنیا میں، ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا جو ریولوشن لیڈر ہیں وہاں کے، ان کا پوتا شیخ الاسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. اور پھر
ان کی دعوت پر پاکستان آئے، یہاں شرکت کی، یعنی اب اس کی فیملی نیلسن منڈیلا کی کنورٹ ہو گئی انٹو اسلام منہاج القرآن کی بدولت۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، بیسیوں ایسی اگزامپلز ہیں کہ جہاں پر یہ اہم کنٹریبیوشنز دیے، مگر پرابلم کیا ہے؟ میڈیا کو ان ساری چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ جہاں پر کوئی تخریبی سرگرمی نہ ہو، جھگڑا فساد نہ ہو، جلاؤ گھراؤ نہ ہو، سڑکوں کے اوپر توڑ پھوڑ نہ ہو، اس وقت تک میڈیا ایسی خبروں کو چلانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ کہ کوئی 1.25 لاکھ بچوں کو تعلیم دے رہا ہے تو اس سے کسی کو کیا سروکار؟ کوئی ہزاروں یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے، میڈیا کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے۔ کوئی امن پسند دین کے تشخص کو اجاگر کر رہا ہے تو میڈیا کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے۔ میڈیا کو اس سے انٹرسٹ ہوتا ہے فلاں جلسے میں لوگ کتنے تھے، جلاؤ گھراؤ کتنا ہوا، کھمبے توڑے گئے نہیں توڑے گئے، بسوں کے شیشے ٹوٹے نہیں ٹوٹے، گالی گلوچ، بس یہی دکھاتا ہے میڈیا۔ ان کا انٹرسٹ یہی ہے۔ اب کیونکہ میڈیا کے ذریعے ہم کسی کو بھی جانچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری انفارمیشن محدود ہو جائے گی، اور اگر صحیح، اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا کہ مومن کبھی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرتا۔ یہ میڈیا کا نظام یہ سنی سنائی بات ہے۔ آج آپ لوگ جو جمع ہوئے ہیں نا، یہ عمل مومنانہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھنے آئے، کام کو دیکھنے آئے ہیں، سننے آئے ہیں، سمجھنے آئے ہیں۔ اب یہ کام بات سمجھ آئے، دل کو لگے، پسند آئے تو انسان اس کاز کو اپریشیٹ کرتا ہے، نہ پسند آئے تو ہزاروں لوگ اور دنیا میں کام کرنے والے ہیں، انسان کہیں چلا جائے، کوئی سختی پابندی نہیں ہے۔ لیکن طریقہ یہی ہے جو آپ نے آج اختیار کیا ہے کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے آئے ہیں اور سنی سنائی بات پر یقین نہیں کر رہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے تو یہ کنٹریبیوشنز کا ایک تسلسل ہے۔ پھر صرف یہ نہیں، شخصیات نے تو پوری دنیا میں، شیخ الاسلام اس دور میں شاہد واحد زندہ شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی میں ان پر دنیا کی مختلف یعنی بین الاقوامی یونیورسٹیز، نان مسلمز کی یونیورسٹیز نے بھی آپ کی زندگی میں آپ پر 12 سے زیادہ پی ایچ ڈیز کروا چکے ہیں۔ کتنی؟ 12 پی ایچ ڈیز آپ کی ذات پر، آپ کی حیات میں ہو چکی ہیں، اور وہ کوئی پاکستانی یونیورسٹیز نہیں ہے، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، یورپین یونیورسٹیز نے۔ عموماً کسی کی ذات پر یونیورسٹیز اجازت نہیں دیتی اس کی حیات میں پی ایچ ڈی ہو، لیکن شیخ الاسلام کے کام کا حجم اتنا ہے کہ انہوں نے آپ کی حیات پر پی ایچ ڈی کی، آپ کی زندگی میں اجازت دی ہے۔ جیسے یہ اقبالیات کا مضمون ہم سنتے ہیں نا، پتہ ہے نا، اقبالیات کہتے ہیں فلاں شخص نے اقبالیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ کس کس نے اقبالیات سن رکھا ہے؟ کہ اقبالیات میں، اقبالیات کیا ہے؟ اقبالیات یعنی علامہ اقبال کے افکار ہیں سارے۔ اسی طرح اب یہ اقبالیات انٹروڈیوس ہوئی ہے علامہ اقبال کے دنیا سے جانے کے بعد، لیکن یہ شیخ الاسلام کے افکار پر پی ایچ ڈیز شیخ الاسلام کی حیات میں ہو رہی ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے اس دور میں۔ پھر پوری دنیا میں، عرب و عجم میں، اگلی بات علم دین کے حوالے سے آپ کو خاص بات، اب یہ میں باتیں بالکل اوتھینٹک اور ریفرنس بیسڈ عرض کر رہا ہوں، اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ، یہ حقیقت پر مبنی۔ پاکستان کے جتنے علماء ہیں نا بڑے بڑے، کیونکہ ہم لوگ اردو بولنے والا طبقہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ عرب میں کیا ہو رہا ہے، مصر کی دنیا کیا ہے، شام کی دنیا کیا ہے، لبنان کی دنیا کیا ہے، کیونکہ ہمارا انٹریکشن نہیں ہے، زبان کی واقفیت نہیں ہے، اس لیے ہم جانتے نہیں ہیں کہ کیا ہے۔ عرب میں ہمارے پاکستانی اردو کے خطباء علماء کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ اردو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا وہاں پر۔ ہمارے بڑے بڑے معروف مبلغین بھی پاکستان کے جو ہیں
ان کو عرب میں کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری اہم بات، نہ صرف عرب میں کوئی جانتا نہیں بلکہ عالم عرب کے اندر جامعہ الازہر جیسی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پاکستان انڈیا کے علماء سے کوئی سند حدیث جاری نہیں کی جاتی، وہ اپنے عرب کے ہی مشائخ سے چلاتے ہیں سند حدیث۔ یعنی جب علماء بڑے بڑے عرب کے علماء بیٹھ کر جب پڑھاتے ہیں نا دوسرے نئے علماء کو، تو اس کے بعد اختتام میں سند جاری کرتے ہیں، حدیث کی سند، اور پھر وہ اپنی سند روایت کرتے ہیں کہ میں فلاں بڑے شیخ سے میں نے یہ پڑھا، اب آپ کو سند جاری کرتا ہوں، فلاں بڑے شیخ سے میں نے پڑھا اور اب آپ کو سند جاری کرتا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ سند دینا کسی کے نام سے۔ تو انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی سند عرب میں نہیں چلتی، معتبر نہیں ہے۔ انڈو پاک سب کانٹیننٹ یعنی پاکستان اور انڈیا سے آج سے پہلے کسی ایک شخصیت کی صرف عرب میں سند چلی تھی، اور وہ شخصیت تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی 300 سال پہلے ایک شخصیت آئی تھی جس کے نام کی سند عرب میں دی جاتی تھی، اس کے بعد 300 سال میں انڈیا پاکستان میں کوئی عالم دین ایسا نہیں ہو پایا جس کی سند اہل عرب دے سکتے ہوں۔ 300 سال بعد آج شیخ الاسلام کے نام کی سند بھی اہل عرب دیتے ہیں۔ یعنی اب اہل عرب میں انڈو پاک سب کانٹیننٹ سے صرف 2 ناموں کی اسناد چلتی ہیں، باقی وہ اپنے عرب کی استعمال کرتے ہیں، ایک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، اور آج اس دور میں شیخ الاسلام کے نام کی۔ جامعہ الازہر کے اساتذہ جو پڑھاتے ہیں وہ شیخ الاسلام کے نام کی سند جاری کرتے ہیں۔ جامع اموی دمشق کی سب سے بڑی جامعہ، جہاں پر روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے دوبارہ جب وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، تو 2 روایات آتی ہیں کہ یا وہ کعبۃ اللہ کی چھت پر اتریں گے، اور دوسری روایت ہے کہ یا وہ جامع اموی کے مینار پر ان کو اتارا جائے گا۔ وہ جامع اموی جو دوسری روایت میں ہے وہ دمشق کی مرکزی مسجد ہے، جہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے یزیدیوں سے خطاب فرمایا تھا۔ یہ وہ جامع اموی ہے دمشق کی۔ وہ جامع اموی میں شیخ الاسلام کی کتاب منہاج السالکین کا باقاعدگی سے سالوں سالوں درس دیا جاتا۔ یہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی شخصیات کو یہ پذیرائی عرب میں نہیں ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں، لوگ اس سے واقف نہیں ہیں کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی شخصیت اس دور میں ہمارے زمانے میں پاکستان میں پیدا کر دی ہے، جس سے عالم عرب و عجم استفادہ کر رہا ہے۔ ایک اور آپ کو بات عرض کروں، 2012 میں نوبل پیس ایوارڈ کا کس کس نے نام سن رکھا ہے؟ نوبل پرائز جس کو کہتے ہیں، سب جانتے ہیں نا نوبل پرائز، نوبل لوریٹ، نوبل پرائز۔ لیکن آپ لوگ کیا واقف ہیں اس بات سے کہ 2012 میں یعنی آج سے 10 سال پہلے شیخ الاسلام کو نامینیٹ کیا گیا تھا نوبل پرائز کے لیے پاکستان سے؟ جانتے ہیں؟ نہیں واقف۔ شیخ الاسلام کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا تھا آپ کی علمی، فکری اور فلاحی خدمات کے نتیجے میں، اور شارٹ لسٹ ہو گئے تھے۔ لیکن کیوں کہ عالم مغرب ایک خاص مقاصد کے لیے چلتا ہے، وہ کسی دینی شخصیت کو نہیں دینا چاہتا تھا، اور اس زمانے میں اس دور میں سب سے زیادہ ریلیونٹ نامینیشن شیخ الاسلام کی ہی تھی، تو وہ واحد سال تھا نوبل پرائز کی ہسٹری میں جس سال انہوں نے پھر شخصیات کے ماڈل کو ختم کر کے اس سال ادارے کو دے دیا، کیونکہ ان کے پیرالل کوئی اور شخصیت تھی نہیں، کسی اور شخصیت کو دے نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس سال واحد سال تھا کہ کسی ادارے کو دیا، انسٹیٹیوشن کو، تو اس سال نامینیٹ ہوئے۔ پھر OIC ہے،
ورلڈ اکنامک فورم ہے، اقوام متحدہ ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ادارہ اور فورم ایسا نہیں ہے جہاں پر شیخ الاسلام نے خطاب نہ فرمایا۔ یہ وہ کنٹریبیوشنز ہیں جس کا تذکرہ میڈیا نہیں کرے گا کبھی بھی۔ ہم نے اتنی محدود سی ونڈو، سیاسیات کا عنوان ہے جو، اس کے اندر ہم نے شیخ الاسلام جیسی ایک عظیم شخصیت کو ناپ کر دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے پورے کنٹریبیوشنز کو نہیں دیکھا ہم نے۔ تو میں مبارک دیتا ہوں، آپ لوگوں نے آج وقت نکالا ہے، تشریف لائے ہیں، اور آپ خود اپنی آنکھوں سے جو چند انسٹیٹیوشنز اس قیام کے دوران آپ لوگ دیکھ سکیں گے، وزٹ فرمائیں گے آپ انشاءاللہ، اور اس کو خود ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو بہت سارے، تو لاہور کے اندر یہ چند ہیں، اس طرح پوری دنیا میں نے کہا 100 ملکوں کے اندر نیٹ ورکس ہیں، اسی طرح پھیلے ہوئے ہیں، بے پناہ ادارے ہیں، اور ساتھ آپ کچھ یہ جب وزٹ فرمائیں گے تو جنرلی تھوڑا سا اور بھی اندازہ ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا، خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے آنے کو، آپ کے اس سفر کو مبارک فرمائے، اور یہ آپ کا ایک اچھا لرننگ وزٹ ہو، کچھ نیا جانیں، کچھ نیا سیکھ کر جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ والسلام۔